بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کر دی۔ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت پر عقلی دلائل پیش کیے تھے کہ عبادت کرنے کے لائق، معبود بننے کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت تخفیف دنیاوی بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اہل شام، اہل مصر جو گزرے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم نے تو ان کو طاقتور قوم بنایا تھا، پتھروں کو تراش کر وہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کے حالات یہ تھے کہ ہم نے ان کے اوپر اتنی فراوانی کی تھی کہ آسمانوں سے لگاتار مسلسل ان کے لیے بارش نازل کرتے تھے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھی، ہم نے آسمان سے ان کے لیے کھانے کیا ہے اتارے ہیں، ہر قسم کی سہولیات ان کو ہم نے دی ہے۔ ان کے حالات تو دیکھو، جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا ہم نے، تمہارے اندر تو کچھ فراوانی نہیں ہے، تم کس بنا پر کیا ہے نبی کو جھٹلا رہے ہو، نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے تو تمہارا کام بنتا ہے ان کے حالات کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کہیں تم یہ بات نہ سوچنا کہ اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا تو ہمارے بعد پھر انسانیت کہاں سے چلے گی؟ نہیں، ان کو ہم نے ختم کیا اور ان کی جگہ ہم دوسری قوم، دوسری نسلیں ایسی لے کر آ گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں پر کوئی انسانیت بستی بھی تھی یا ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، روز 1000 مر رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں بچ رہا کہ آج محلے میں اتنے افراد کم ہو گئے ہیں، بلکہ دن پہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ دیا تھا، کتنے وہاں پر صحابہ موجود تھے۔ آج وہ مخلوق نہیں ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں، چلے گئے ہیں، اللہ نے کتنے لوگ اور بھیج دیے ہیں۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا تو ہمارے پاس تو کوئی نسل نہیں رہے گی، کوئی انسانیت اس روئے زمین پر نہیں رہے گی۔ نہیں، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تم سے پہلے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کی جگہ ہم نے نئی نسلیں بھیج دی۔ اس لیے پچھلے قوموں کے حالات پر ذرا غور کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ اور حالانکہ وہ لوگ کیسے تھے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیے تھے جو تمہیں نہیں دیا۔ زمین ہم نے ان کے ایسے تابع کی تھی، وہ زمین پر اس طرح حکمرانی کرتے تھے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا ہم نے۔ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ اتنی ہم نے فراوانی دی، لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب انہوں نے گناہ کیے ہم نے ان کو ان کے گناہ کی بدولت ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کر دی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا، شبہ کا جواب دیا ہے۔ شبہ کا جواب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں عبداللہ بن امیہ، یہ بعد میں صحابی بن گئے تھے لیکن اس ٹائم صحابی نہیں تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں،
چڑھتے چلے جائیں اور اللہ کے پاس سے ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جس کتاب کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہو اور وہ کتاب آپ کی تصدیق کرتی ہو. میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو پھر میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں گا. یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر آگے یہ بھی کہا، پھر آگے یہ بات بھی کہی، اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں کتاب وہ پڑھ بھی لوں، آپ وہ کتاب لے کر بھی آ جائیں، اس میں میرا نام بھی لکھا ہو، میں پھر بھی آپ پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک باپ ہے، وہ بیٹے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور بیٹا یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ابا جی آپ سارا دن کیا نام ہے بازار میں پھرتے رہتے ہیں، سارا دن کیا نام ہے وہاں پر پیسے کماتے رہتے ہیں، مجھے تو کچھ لا کر نہیں دیا آپ نے، مجھے تو آپ نے کچھ نہیں دیا ہے. تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل تھے، اس امت کے خاطر کتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی برداشت کرتے تھے. جب آگے امت اس طرح کی بات کرے گی تو آپ سے پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ نے ان کے شبوں کا جواب بھی دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی. کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، فرمایا ان کافروں کا حال یہ ہے اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی. ابھی تو جبرائیل امین آئے اور وحی نازل کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہہ کر لکھوا دی. اگر ہم ایسی کتاب نازل کر دیتے آسمان سے کہ وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی، اور صرف اتنی سی بات نہیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر دیکھ بھی لیتے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ جو اشکار ہے کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، تو وہ بھی ختم ہو جاتا، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے. لیکن کیا فرمایا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے صرف یہی بات کہنی تھی ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ہمارے پر جادو ہو گیا. یعنی کتاب لا کر آپ دے بھی دیں ان کو، نام بھی ان کا لکھا ہوا ہو، وہ کتاب آپ کی تصدیق بھی کرتی ہو اور اوپر سے لکھی ہوئی کتاب کاغذ کی صورت میں آ بھی جائے، لیکن ان کا حال یہ ہے انہوں نے پھر بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ضدی قوم ہے، عناد پر کیا ہے اڑی ہوئی ہے، انہوں نے آپ پر پھر بھی ایمان لے کر نہیں ہے کہ نہیں جادو ہے، یہ تو جادو ہے. اس لیے ان کی باتوں کو چھوڑیں، آپ کا کام ہے ان کو دعوت دینا. آگے یہ ایمان لے کر آتے ہیں ٹھیک، نہیں ایمان لے کر آتے آپ چھوڑ دیں، ان کی فکر نہ کریں. تو ان کے شبہوں کا جواب بھی دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے. اس طرح یہ آگے شبہات چلتے آ رہے ہیں مشرکین مکہ کے. ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے حالات، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ہم نے ان کو بڑا کچھ دیا، بڑا اقتدار دیا، بڑی فراوانی دی ہیں. انہوں نے جب گناہ کیے تو ہم نے ان کو اس روئے زمین پر نہیں چھوڑا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں میں کس طاقت کے بل بوتے پر اس دنیا میں رہ رہا ہوں، میں کیا سوچ کر یہ جی رہا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں کیا ہے مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. یہ ہمارے آج کے خیالات بن گئے ہیں. ہمارے سامنے کئی مثالیں اس طرح کی آتی ہیں، سر عام یہ بات کہی جاتی ہے میں اللہ کے گناہ کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں پکڑ رہا، مجھے پکڑے اگر اللہ موجود ہے نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت صاحب کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں تو ہم نے کوئی طاقت بھی نہیں دی. ان کے قد دیکھو، ان کی جسامت دیکھو، ان کی طاقت دیکھو، ان کی فراوانی دیکھو مال کی، ہم نے پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا، انہوں نے کہا ہماری بات کو نہ مانا، تو تم کیا چیز ہو. اس لیے ہمارے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے فریضہ ہے، ہمارے پر لازم ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.